اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 239 کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. پھر اگر خفتم تمہیں ڈر ہو، تمہیں خوف ہو، فرجالن تو پیدل، اور رکبانن یا سوار ہو کر، یعنی کہ اگر تمہیں ڈر ہو تو پیدل یا سوار ہو کر نماز کی حفاظت کرو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم حالت امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کا ذکر ویسے کرو جیسے اس نے تم کو اس بات کی تعلیم دی ہے جسے تم نہیں جانتے تھے. فَإِنْ خِفْتُمْ ان کا معنی کیا ہے؟ اگر شرطیہ ہے. خفتم فعل ماضی ہے جمع کے لیے، تم ڈر گئے، اس کا واحد کیا ہے؟ خفتہ، تو ڈر گیا. اور ان کی وجہ سے ہم معنی کیا کریں گے؟ اگر تم ڈر جاؤ، یعنی کہ ہم معنی کریں گے مستقبل کا، آئندہ زمانے کا، جبکہ خفتم کا معنی تھا ماضی کا، گزرے ہوئے زمانے کا. لیکن ان کی وجہ سے معنی کس کا ہوگا؟ مستقبل کا. یعنی کہ اگر تمہیں کوئی ڈر لگے، کوئی خوف لگے. فرجالن فا جو ہے یہ ان کا جواب ہے. تو اگر تمہیں ڈر لگے کسی بھی چیز سے، دشمن کا ڈر ہو، کسی بھی چیز کا ڈر ہو، فرجالن، رجالن راجل کی جمع ہے. راجل کس کو کہتے ہیں؟ اس آدمی کو جو پیدل ہو، جو سواری کے اوپر نہ ہو، پاؤں کے اوپر ہو. تو فرمایا فرجالن تو پھر نماز کیسے ادا کرو؟ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے، یعنی کہ چلتے چلتے. اگر دشمن کا ڈر ہے تو پھر رجالن چلتے چلتے نماز ادا کرو. اور رکبانن یا سوار ہو کر. رکبانن یہ جمع ہے کس کی؟ راکب کی. راکب کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی چیز کے اوپر سوار ہو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَإِذَا پھر جب، اذا کا معنی کیا ہے؟ جب. امین تم فعل ماضی ہے جمع کے لیے، جب تم حالت امن میں آ جاؤ، خوف سے باہر نکل آؤ. امین تم کا واحد کیا؟ امینتا، تو امن میں آ جائے، تو خوف سے باہر نکل آئے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ یہ جواب ہے اذا کا، فا جو ہے جواب ہے اذا کا، یعنی کہ جب تم حالت امن میں آ جاؤ تو پھر کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کا ذکر کرو. اذکرو فعل امر ہے جمع کے لیے، تم ذکر کرو، اس کا واحد کیا ہوگا؟ اذکر، تو ذکر کر. فاذکروا اللہ تم اللہ کا ذکر کرو. کما کاف جو ہے یہ مثل کے معنی میں ہے، جیسا کہ. کما علمکم ما اسم موصول الذی کے معنی میں، یعنی کہ کالذی اللہ کا ذکر کرو اس چیز کی طرح جس کی اس نے تم کو تعلیم دی ہے. علمہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اس نے تعلیم دی، اس نے علم دیا. کس نے؟ اللہ نے. کم تم کو. تعلیم کس چیز کی دی؟ ما اسم موصول الذی کے معنی میں، جس طرح اس نے تم کو تعلیم دی، ما اس چیز کی، لم تکونوا تعلمون جس چیز کو تم نہیں جانتے تھے. لم یہ نہیں کا معنی دیتا ہے. تکونو اصل میں تھا تکونونا، نون گر گیا کس کی وجہ سے؟ لم کی وجہ سے. تکونو نا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تم ہوتے ہو. تکونو تو ہوتا ہے، معنی مستقبل کا تھا، لیکن لم کی وجہ سے ایک تو نہیں کا معنی ہوگا نفی کا، اور ایک ماضی کا معنی ہوگا تم نہیں تھے. تعلمون جانتے، فعل مضارع ہے جمع کے لیے ہے، تم جانتے ہو. اس کا واحد کیا؟ تعلمو، تو جانتا ہے. لیکن وہ جو لم ہے اس کی وجہ سے ہم معنی کیا کرتے ہیں؟ لم تکونوا تعلمون، تم نہیں جانتے تھے، ان کے ماضی میں نہیں جانتے تھے، گزرے ہوئے زمانے میں نہیں جانتے تھے. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی پابندی کرو.
نمازیں وقت پہ ادا کرو۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اگر کبھی دشمن کا خوف ہو، کسی درندے کا خوف ہو، نماز اس لیے نہ پڑھ سکے، کوئی شیر ہے آگے، چیتا ہے آگے، کوئی سانپ ہے، سیلاب ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ حالت خوف میں ہیں، ڈر میں ہیں، تو پھر نماز کا کیا کریں؟ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں خوف ہو تو پھر نماز ادا کرو پیدل چلتے ہوئے، اور رکبانًا یا سواری کرتے ہوئے۔ رجالًا یہ حال ہے، اور عامل کیا ہے، صاحب الحال کیا ہے، ذوالحال کیا ہے، وہ آپ یہاں پہ مقدر نکالیں گے، جس کا علم ہمیں پچھلی آیت سے ہو رہا ہے۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، یعنی کہ فَحَافِظُوا عَلَيْهَا رِجَالًا، اگر تمہیں کسی قسم کا خوف ہو تو ان نمازوں کی حفاظت کیسے کرو؟ پیدل چلتے ہوئے، اور رکبانًا یا سواری کرتے ہوئے۔ یہاں پہ میں تذکرہ کرنا چاہوں گا اس روایت کا جسے امام نافع روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر سے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب خوف کی حالت ہو تو نماز کیسے ادا کرنی ہے؟ کہتے ہیں کہ امام آگے کھڑا ہوگا اور فوج دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ فوج کا ایک حصہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا کرے گا، امام ان کو ایک رکعت پڑھائے گا، اور دوسرا فوج کا حصہ دشمن اور ان نمازیوں کے درمیان میں کھڑا ہوگا، یعنی کہ اس کی نگاہ دشمن کے اوپر ہوگی، کہیں دشمن حملہ نہ کر لے۔ یہ لوگ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ کے پیچھے ہٹ جائیں گے، اور وہ لوگ جو پہلے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، جن کی نگاہ دشمن کے اوپر تھی، وہ آگے بڑھیں گے، وہ امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب امام ان کو ایک رکعت پڑھائے گا، امام کی کتنی رکعتیں ہو گئیں؟ 2۔ امام سلام پھیر دے گا، اس کے بعد یہ لوگ ایک ایک رکعت مکمل کر لیں گے۔ تو اس حالت میں نماز ادا کی جائے گی جب دشمن کا خوف ہو۔ تو پھر اللہ نے تو یہاں پہ کہا ہے کہ جب خوف ہو تو آپ نماز ادا کریں پیدل چلتے ہوئے یا سواری کرتے ہوئے۔ عبداللہ بن عمر اسی روایت کے آخر میں کہتے ہیں کہ جب شدید خوف ہو تو پھر آپ نماز پڑھیں گے پیدل چلتے ہوئے، سواری کرتے ہوئے، قبلہ کی طرف منہ ہو تب بھی، نہ منہ ہو تب بھی۔ عبداللہ بن عمر کے الفاظ سے کیا پتہ چلا کہ اس آیت میں جس خوف کا تذکرہ ہے یہ شدید ترین خوف ہے، جب امام کے ساتھ نماز خوف ادا کرنا ممکن نہ رہے، جماعت کی ادائیگی ممکن نہ رہے، پھر آپ نماز ادا کریں جیسے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پس اگر تمہیں کسی قسم کا خوف ہو تو نماز کی حفاظت کرو، رجالن پیدل چلتے ہوئے، اور رکبانن یا سواری کرتے ہوئے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مجبوری کے موقع پہ نماز میں حرکت کرنا جائز ہے، چاہے حرکت بار بار ہو رہی ہو، چاہے حرکت بہت زیادہ ہو۔ اب جب آپ سواری کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے، پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھیں گے، تو پھر نماز میں تو حرکت بہت زیادہ ہوگی، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز کو وقت پہ ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ ایسے حالات میں بھی آپ نماز وقت پہ ادا کریں گے، چاہے آپ کھڑے کھڑے ادا کر لیں، چاہے پیدل چلتے ہوئے ادا کر لیں، چاہے آپ سواری پہ چلتے ہوئے ادا کر لیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پس جب تم خوف سے نکل آؤ، جب تم امن میں آ جاؤ، تو اللہ کا ذکر کرو ویسے جیسے اللہ نے تم کو تعلیم دی ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، یہاں پہ ذکر سے کیا مراد ہے؟ سیاق و سباق سے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہاں پہ ذکر سے مراد نماز ہے۔ اللہ نے کیا کہا ہے کہ حالت خوف میں نماز کیسے پڑھیں؟ پیدل چلتے ہوئے،
سواری پہ، تو کیا جب آپ سواری پہ نماز پڑھیں گے اور پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھیں گے، کیا رکوع و سجود کا حق ادا ہو جائے گا؟ نہیں ادا ہو سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ حالت خوف سے باہر آ جائیں پھر ویسے نماز نہیں پڑھنی جیسے آپ حالت خوف میں پڑھتے رہے ہیں، پھر ویسے نماز پڑھنی ہے جیسے اللہ نے سکھائی ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ یہاں پہ کہ ذکر سے مراد کیا ہے؟ نماز، اور نماز اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ میں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کریں میرے ذکر کے لیے۔ تو نماز اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ کما علمکم، جیسے اللہ نے تم کو تعلیم دی ہے، جیسے اللہ نے سکھائی ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اس سے پتا چلا کہ نماز اپنے اپنے امام کے طریقے کے مطابق نہیں، نماز اپنے اپنے مسلک کے مطابق نہیں، نماز اپنے اپنے علاقے کے مطابق نہیں، نماز اپنے اپنے پیر صاحب کے مطابق نہیں۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے اللہ نے سکھائی ہے۔ اللہ نے کیسے سکھائی؟ اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ نبی علیہ السلام کو نماز پڑھ کر دکھائیں۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام کو نماز کا طریقہ سکھایا، اور نبی علیہ السلام نے امت سے کیا مطالبہ کیا کہ آپ نے کہا کہ نماز پڑھ لو میرے ابو بکر کی طرح، میرے عمر کی طرح، میرے عثمان کی طرح، میرے علی کی طرح، میرے کسی بھی صحابی کے طریقے کی طرح نہیں۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، بخاری شریف کی حدیث ہے، نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے وہ بھی جسے جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہیں، ایک صحابی آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر آ کر سلام عرض کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، میرے صحابی واپس جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ وہ نماز پڑھ کر آئے تھے، لیکن چونکہ طریقہ نماز نبی علیہ السلام کے مطابق نہیں تھا، آپ نے کہا تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اس صحابی کو آپ نے 3 بار بھیجا، چوتھی بار صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اس کے علاوہ نماز کا طریقہ نہیں آتا۔ آپ نے پھر انہیں نماز کا طریقہ بتایا، اور اس بارے میں کہ نماز ویسے پڑھیں جیسے نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے، اس بارے میں ایک اور اہم روایت سنیے گا۔ جناب حذیفہ بن یمان نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جس کا طریقہ نماز نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں تھا، رکوع و سجود میں جلدی کر رہا تھا، رکوع و سجود صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا تھا۔ حذیفہ بن یمان نے اس سے پوچھا تم کتنے سالوں سے ایسی نماز پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا 40 سالوں سے۔ کہا اگر تم ایسی نماز کی حالت میں فوت ہوتے تو تم محمد علیہ السلام کے دین پہ فوت نہ ہوتے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر اہمیت ہے اس بات کی کہ طریقہ نماز وہ ہو جو نبی علیہ السلام کا ہے۔ جہاں تک اماموں کا تعلق ہے، مسالک کا تعلق ہے، تو ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے نماز کے ہر معاملے میں قرآن کی طرف اور نبی علیہ السلام کی حدیث کی طرف۔ تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تم کو تعلیم دی ہے اس چیز کی جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کما کے ماں کو مصدریہ بنا لیں۔ کیا بنا لیں؟ مصدریہ بنا لیں، یعنی کہ آپ یہ کہیں کہ اس ماں نے بعد والے فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیا ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اس نے تم کو تعلیم دی اس چیز کی جس کا تمہیں علم نہیں تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم جاہل تھے، اللہ نے علم دیا۔ اللہ کا ہمیں نماز کا طریقہ سکھا دینا اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ جانتے ہیں اور اس کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں، جو اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مارتے،